سائنسدان بتاتے ہیں جیسے انگلی کے نشان سے اس کی انسان کی شناخت کی جاتی ہے۔ یاد ہے آپ کو فنگر پرنٹس سے انسان پکڑے جاتے ہیں، کہیں واردات ہو جائے، قتل ہو جائے، چوری ہو جائے اور اس چور کو شناخت کرنا ہو تو اگر اسے اس چیز پہ ہاتھ لگایا جائے تو پھر اس کے کیا لیے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہر انسان کے یہ جو ٹپس پہ جو نشان ہیں یہ کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ، کبھی بھی یہ کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اسی طرح ایسی چیز غور کیجئے، آپ کی آواز بھی اپنی ہی ہے اور منفرد ہے، کوئی اس کی طرح کی ہو نہیں سکتی۔ نقال کو چھوڑیے، یہ جو نقلیں اتارتے ہیں وہ اور بات ہے، نقل اتارنا، لیکن جو آپ کی ریئل آواز ہے وہ ریئل ہے، وہ حقیقی ہے، کسی اور کی ایسی آواز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ آواز سے بھی آپ کی شناخت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو شناخت کرنا ہو تو آپ آواز سے پہچانے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، میں یہاں پہ کلام کر رہا ہوں، ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے باہر آواز آ رہی ہے، جنہوں نے میری آواز چینل پہ سنی ہے یا مجھے ہمیشہ آپ نے درمیان سنا ہے تو وہ کہیں بھی اس وقت باہر ہو یا کہیں بھی ٹھہرا ہو تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ کس کی آواز ہے؟ حالانکہ وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے کس سے شناخت کر رہا ہے؟ میری آواز سے۔ لہذا آپ کی آواز آپ کی کیا ہے؟ شناخت۔ یہ خدا آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ خدا یسوع سے آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی آواز بھی روحانی عالم میں آپ کی کیا رکھتی ہے؟ شناخت رکھتی ہے۔ اور کئی اعلیٰ سیکورٹی حالات میں بھی جب کسی شخص کو بری الزمہ قرار دینا ہو تو اس کی شناخت اس کی آواز سے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑا کوئی سیکورٹی مسئلہ ہو تو وہاں بھی اگر اس کو رہائی کا موقع ملے گا تو کس سے ملے گا؟ اس کی آواز کے سبب سے۔ تو زبور 18 اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اپنی حقیقت میں نے خدا کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی۔ کس کی آواز؟ میری آواز سنی، اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی، تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ غور کیجئے، داؤد ہیکل میں ہے، اور ہیکل میں صرف داؤد ہی نہیں ہے، کاہن بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، وہ بھی خدا سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن داؤد کہہ رہے ہیں ہیکل میں کس کی آواز سنی خدا نے؟ میری آواز سنی، میری فریاد اس کے حضور پہنچی۔ تو یہ آپ کی آواز اسپیسیفک ہے، خاص ہے، اور خدا آپ کی خاص آواز کو جب اس کی جانب میں اس کی قدر کرتا ہے، آپ کے ایمان کی جو آپ ایکٹ میں لاتے ہیں، آپ کے آواز کو آسمان پر اور قادر مطلق خدا کے کانوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، آپ کی آواز قادر مطلق خدا تک پہنچنے میں دیر نہیں کرتی۔ بحیثیت ایماندار آپ کے اختیار کا منبع خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ بلیور ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ کے اختیار کا منبع کون ہے؟ خدا۔ اسی میں سے نکلتا ہے، اسی میں سے سب کچھ نکلتا ہے۔ آسمان سے آپ کی آواز کا جواب ضرور ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمان سے آپ کی آواز کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کی آواز آسمان کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ آپ کی آواز کہاں گئی ہے؟ آسمان پہ۔ آسمان پہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اگر آپ کی آواز آسمان کو ہلا سکتی ہے تو پہاڑ اور درخت بھی اس سے ہل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر وہ سن سکتا ہے تو جو آپ کے قریب ترین، آپ کے نزدیک ترین، آپ کے اندر پہاڑ اور درخت ہیں، یہ بھی آپ کی آواز سن کر کیا ہو جائیں گے؟ ہل جائیں گے، یہ بھی آپ کی آواز پر عمل کریں گے۔ خدا چاہتا ہے آپ خود
دور ہو جائے. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں. لازم ہے کہ آپ اپنی آواز کے ساتھ ایمان کی آواز بلند کریں. اپنی آواز کے ساتھ کون سی آواز؟ ایمان کی آواز. ہو جائے گا، شک نہ کرے. جو مانگے ایمان سے کہ ہو جائے گا، خدا کرے گا. کیوں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے بشر صاحب دعا کریں، یہ پرابلم، یہ مشکل ہے. کیا آپ نے کبھی مجھے منہ لٹکائے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کی بات سنتے ہوئے یا کوئی آیا تو میں بڑا ڈھیلا پڑ گیا، اوہ یہ تو بڑی مشکل ہے. میں ہمیشہ سمپلی کہتا ہوں، فوراً کہتا ہوں نو پرابلم، ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، خدا کرے گا. کیوں؟ میں اپنے اندر ایمان رکھتا ہوں میرا خدا ناممکنات اور معجزات کا خدا ہے. وہ سب کچھ کرتا ہے. جو کام ہمیں مشکل اور پہاڑ نظر آتے ہیں، خدا کے نزدیک ہلکی سی بات ہے، ہلکی سی بات ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج آپ کو جاننے سیکھنی ہے. یاد رکھیں، مخلص ہونے کے باوجود بہت سے متعدد مسیح اس لیے کمزور ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سچائی کو جانا نہیں کہ وہ کون ہے. سچائی کو نہیں جانا وہ کون ہے. سچائی کون ہے؟ خدا کا کلام. یہ کلام، یہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اس کا اقرار کرنے کی جرت نہیں کرتے، کلام کے اقرار کی جرت نہیں کرتے، کلام کو بولنے کی جرت نہیں کرتے، کلام پر میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے. نہ صرف خدا ایمان کی آواز کا جواب دیتا ہے، بلکہ آج آپ کے ایک اور عجیب بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فرشتے بھی آپ کے الفاظ سے متحرک ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں فرشتے بھی متحرک ہو جاتے ہیں. جیسے فرشتہ نے دانیل سے کہا، غور کیجئے کلام پہ، دانیل 10 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے مجھ سے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. کون آیا ہے؟ فرشتہ. کون ہے دانیل کے پاس آیا؟ فرشتہ. اس کو کہہ رہا ہے جب سے تو نے خدا سے دل لگایا ہے اور خدا سے تو اپنی باتیں کرتا ہے، میں اس وقت سے تیرے پاس آیا. کون آیا آپ کے پاس؟ فرشتہ. کون آئے گا؟ فرشتہ آئے گا. دانیل کے الفاظ آسمان سے جواب لائے اور فرشتہ ٹھیک پتہ پر پہنچا. دانیل کے الفاظ نے آسمان سے کیا لیا؟ جواب لیا. دانیل کے الفاظ نے آسمان سے کیا لیا؟ جواب لیا. اور فرشتہ کہاں پہنچا؟ ٹھیک ٹھکانے، ٹھیک جگہ پر، ٹھیک اس موقع پر. اور قرآن آدم میں ایک اور واقعہ، جب یعقوب نے فرشتوں کو اوپر اور نیچے آتے ہوئے دیکھا، اوپر اور نیچے، یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ یاد ہے آپ کے علم میں ہے؟ جب وہ سو گیا تو وہ دیکھ رہا تھا فرشتے اوپر اور نیچے آ رہے. کیا بنی ہوئی تھی؟ سیڑھی. وہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ سیڑھی. سیڑھی. سیڑھی کی وہی عددی اہمیت ہے جو لفظ آواز کی. سیڑھی کی وہی اہمیت ہے جو آواز. آواز آتی اور جاتی اور آتی ہے، جاتی اور آتی ہے، جاتی اور آتی ہے. اگر آپ سمجھ آئے یہ کس کا کام کرتی ہے؟ سیڑھی کا. سیڑھی کا کام کرتی ہے. آپ کی آواز جاتی ہے اور کیا لے کے آتی ہے؟ آپ کا جواب لے کے آتی ہے. لہذا نئے آدم آواز استعمال، وہاں سیڑھی ہے یا کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آواز. کیا یہ ممکن ہے کہ فرشتے آپ کی آواز کی سیڑھی پر سفر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرشتے آپ کی آواز پر کیا کریں؟ سیڑھی پر کیا کریں؟ سفر. یعنی آپ کی آواز اس کے لیے کیا بنے گی؟
सीढ़ी बनेगी और उस पर वो क्या करेंगे, सफर जाएंगे और आएंगे। आपकी आवाज शायरा है, आपकी आवाज क्या है, शायरा, जिस पर फरिश्ते क्या कर सकते हैं, सफर करके खुदा की बरकत आसमान पर से आपके लिए लाते हैं। याद रखें, आप एक सीढ़ी बनाते हैं अपनी आवाज से, आप एक शायरा बनाते हैं जिनमें फरिश्ते आते और जाते, आते और किससे मिलाप करवाते हैं, खुदा से। संदेशा लेके जाते हैं, संदेशा लेके आते हैं, आपका जवाब लाते हैं। अगर आप खुदा का कलाम कसरत से नहीं बोलेंगे तो ये ट्रैफिक रुक सकती है। शर्त है आप ज्यादातर क्या बोला करें, खुदा का कलाम। आपकी जुबान पे हमेशा क्या हो, खुदा का कलाम हो। आपकी गुफ्तगू में, जब आप किसी महफिल में बैठे, मजलिस में बैठे, किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी फैमिली में बैठे हैं, तो आपकी गुफ्तगू के दरमियान ज्यादातर क्या इस्तेमाल हो, कलाम खुदा। जब आप कलाम सुना रहे हैं, आपकी सीढ़ी रवान दवा है, आपका सफर क्या है, रवान दवा है। लेकिन जब आप दुनियावी बन जाते हैं, दुनियावी बातों में आते हैं, तो सीढ़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ट्रैफिक क्या हो जाती है, रुक जाती है। आम तरफ क्या हो जाती है, रुक जाती है। खुदा चाहता है कि आप ईमान रखें और बोलें, ईमान रखें और बोलें। जरूरत के ऐन वक्त पर गौर कीजिए, जरूरत के ऐन वक्त पर पूरे होने के लिए और खुदा की कुव्वत के जारी होने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। जब तक आपकी जरूरत पूरी ना हो जाए, आप बोलते रहे। और एक मिसाल आपको शायद किसी इतवार दी थी, फिर एक दफा यहाँ पे बता देता हूँ। कोई शख्स क्या कहता है, उसने सुन रखा था कि लोहा भी जो है वो क्या बांध सकता है, सोना बांध सकता है। और वो लोहे को कहता रहा, सोना बांध जा, सोना बांध जा, सोना बांध जा। एक दिन वो उकता गया, कहते कहते क्या हो गया, उकता गया। और उकता के कहता है इतने जगह मिट्टी बांधे, और उसी घड़ी को क्या बन गई, मिट्टी। दरअसल वो घड़ी थी सुने जानी। ऐन वक्त जिसको हम कहते हैं, ये खुदा का खास वक्त होता है जब आपके लिए उसकी तरफ से क्या मिलता है, जवाब। अगर बेदेना होगे तो ऐन वक्त दिखा। आपने वक्त को पहचानो, लेकिन अपनी कोशिश को क्या रखो, जारी। अपने अमल को क्या रखो, जारी रखो। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, हो जाएगा। अपनी आवाज बुलंद करो। और ये भी एक वजह है जिसके सबब से आपको अपनी आवाज प्रस्तश में और खुदा के ईमान में और ज्यादा बुलंद करनी चाहिए। अक्सर हम प्रस्तश, सताइश धीमी आवाज में करते हैं, अपने होंठों तक खिलाते हैं। हम अपनी आवाज को उस वक्त बुलंद नहीं करते। ऐसा करते वक्त भी हमारा ईमान क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। प्रस्तश करने से, सताइश करने से हमारा ईमान बुलंद हो रहा होता है, क्योंकि हम उस वक्त अपने मुंह से खुदा को क्या दे रहे थे, जलाल, लिफ्ट अप कर रहे थे, सर बुलंद कर रहे थे। और उस वक्त अगर हम चाहें, उस वक्त अपने पहाड़ को कहे मेरी जिंदगी से दूर हो जा, तो उस घड़ी भी दूर हो सकता है। हालेलुया। अगर आपकी राह में कोई पहाड़ है तो ईमान की आवाज से हटाएं। आज जरूरत है उस पहाड़ को किसे हटाएं, ईमान की आवाज से। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी होगी। खुदा ने क्या कहा, रोशनी हो जाओ, क्या हो गई। खुदा ने क्या कहा, रोशनी क्या हो गया, उसने कहा और उधर हो गई। गौर कीजिए, कहा और हो गई। आप देख सकते हैं कि खुदा ने हर चीज को अपनी आवाज के साथ पैदा किया। गौर कीजिए, आवाज में कितनी ताकत है।